کے اصول بزنس کمیونٹی کے بے شمار کاروباری ثانیہ پیدا کرتا ہے. آج کا یہ سیشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس معلوماتی سیشن کو آگے بڑھائیں. تو پلیز سر یہ جو تھاٹس تاکہ وقت نہ ضائع کیا جائے اور آپ کی بات کریں اور آپ کی بات اہم ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہوں جناب آپ حضرات کا. اور ہمارے لیے انشاءاللہ زندگی میں تھوڑا سا تعلق یہ ہے کہ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی UAT لاہور سے, اور اس کے بعد تھائی لینڈ سے مینوفیکچرنگ انجینئرنگ سیکھنے کا موقع ملا. کیڈ کیم مشیننگ فلیکسبل مینوفیکچرنگ سسٹم روبوٹکس. اس کے بعد 10-12 سال انڈسٹری میں کام کیا, اور ایک عجیب واقعہ ہوا کہ مجھے ایک میٹرک پاس بندے نے ہائر کر دیا. تو میری تعلیم 22 سال کی ہو چکی تھی. لم سے MBA بھی کر چکا تھا. اینڈ پرسن who was class 10-12 educated he hired me. تو آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ کیا 10-11-12 جماعت والے آدمی کے پاس وہ کیا خوبی ہوگی جو لفظ کے گریجویٹ کو ہائر کرے, UAT کے گریجویٹ کو ہائر کرے. واٹ از ہیپننگ. تو میرا جو موضوع ہے سر, میری جو PhD ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک چنوٹی میمن دھورا جی یا ایک آدمی تھوڑے پیسوں سے کام کیسے کرتا ہے. اور ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے بزنس کرنے کا وہ یہ ہے کہ پہلے اسباب ہوں, پلاننگ ہو, فیزیبلٹی اسٹڈی بنائی جائے, پھر فنڈنگ کا انتظام کیا جائے, چند کروڑ روپے اکٹھے کیے جائیں, اور اس کے بعد ہم پہلا قدم کریں. تو ہم یہی پڑھتے آ رہے تھے, یہی دیکھتے آ رہے تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلا جرمنی میں اسٹے کے دوران اور امریکہ میں بھی ایک موقع ملا اس کو دیکھنے, اور کچھ گجرانوالہ کے لوگوں کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا جنہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا. وہ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ الٹ کام ہوتے ہیں. اور یہ پیسہ اقبال کہتے تھے کہ جی وہ شیخ تھا عبداللہ صاحب جو قسم کو خشت ہوتے نہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا اگر تم فریش دنیا بنانا چاہتے ہو نا, جہان تازہ, تو فریش تھاٹس لے کر آؤ, فریش آئیڈیاز لے کر آؤ. سب و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا, پتھروں ریتوں ریسورسز سے نئی دنیا نہیں بنتی. پیسہ چاہیے, بلڈ از دا لائف لائن آف مائی لائف, لیکن بلڈ جو ہے نا اس سے پہلے آئیڈیاز دماغ چاہیے. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی, اس کو یقین نہیں آتا تھا. جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ بڑا کارخانہ, بڑا سیٹ اپ, ایئر کنڈیشن, HR ڈپارٹمنٹ, فائنینس ڈپارٹمنٹ, پھر کام چلے. یہ ترتیب ہمیں پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو, نوجوانوں کو. لیکن جب ہم انٹرپرینورز کراچی کے طالبوں کو دیکھتے ہیں, میمن کمیونٹی, سر میمن کا جو ہم نے ایک انٹرسٹنگ مخفف بنا ہے. میمن جو ہے نا جی وہ لطیفہ ہے کہ وہ ایک میمن کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ اخبار میں گیا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, جس اخبار میں خبر لگا دو. انہوں نے کہا کہ یار یہ غفور بھائی ڈائی, 3 لفظ نہیں کم سے کم 6 لفظ ہے کیونکہ ابھی تو تھوڑے کم نہیں سمجھتا ہے. تم کا اچھا لکھو غفور بھائی ڈائی سزوکی فارسی, یعنی وہ فوتگی میں بھی سزوکی بیچ گیا. تو میمن کے بارے میں مشہور یہ ہے کراچی کے, جو ہم ایک لفظ بنا میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ. یہ مذاق نہیں ہے. یہ جو انٹرپرینورز ہیں, یہ گجرانوالہ سیالکوٹ کے جو پیور انٹرپرینور ہوگا نا, اگر وہ خالص انٹرپرینور ہوگا پڑھتا, وہ فکس کاسٹ کو منیمائز کرے گا, فکس کاسٹ کو منیمائز کرے گا. یہ خوبی ہے جو ہمیں, یہ میں 55 ناؤ, اور ہم سیکھتے سکھاتے یہاں پر پہنچے ہیں. اور اس لیے میرے لیے میٹرک والا 7ویں جماعت پاس والا وہ بندہ امپورٹنٹ ہو گیا, کیونکہ جس چیزوں کو میں نے سیکھا مجھے تو انویل کرنا پڑ گیا. لمز والے, IB والے, ہارورڈ والے کیا سکھاتے ہیں؟ پلاننگ, اسٹریٹجی, فیزیبلٹی اسٹڈی, 10-15 کروڑ یا فنڈنگ اینڈ دین اسٹارٹ ورک. تو جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ بہت بڑے کام کرتا ہے,
لیکن اپنے فکس کاسٹ کو منیمائز کر دیتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے جرمنس میں دیکھی اور پھر امریکہ میں آبزرو کرنے کا موقع ملا. تو 12 سال سے آج ڈائریکٹر ایٹ سینٹر فار انٹرپرینیورشپ آئی بی کراچی. تو ہم تقریباً 10,000 لوگوں سے کے مل کر کام کر چکے ہیں. ٹریننگ کا ایک سسٹم بنا ہے. اس ماحول میں انوائرمنٹ میں جو بھی آتا ہے سر, وہ چند ہفتوں کے بعد وہ کہتے ہیں سر میں تو ہی نہیں. اس کو ایک ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ میری این ایف نکالتے ہیں ہمارے ساتھ بیگ میں. تو وہ ایک لینس ہے جس کو ہم میمن لینس کہتے ہیں, جس کو افیکچوئل لینس کہتے ہیں. ایک ہمارا ایک لینس ہے جس کو ہم کازل لینس کہتے ہیں. کازل لینس کہتے ہیں کہ جناب فنڈنگ, پیسے, دفتر, پھر کام. جو میمن لینس ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے انکل ہیں, انکل آپ کی سزوکی 2 گھنٹے کے لیے بارو کر سکتا ہوں, آپ تک فلاں کو دام پڑا ہوا ہے, کہنے بارو فرصت رہے گی. یعنی وہ ویریبل کاسٹ میں شفٹ کر دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو قوت عمل ہے نا, وہ قوت عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹے اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں. اور جو فکس کاسٹ کے چکر میں پڑتا ہے کہ اتنا پلاٹ ہوگا, یہ پوری مشینری آئے گی, اس کی کریٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے اور قوت عمل بھی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکوری ہوئی جس کو یہ صرف ہم نے نا اپنے سمجھانے کے لیے میمن لینس رکھے ہیں. میمن لینس جو ہے پرانا سائیکل, پرانا کمرہ, ابو, دادا, تایا, چاچا, یعنی ہماری جو استاد ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ دنیا میں کوئی آدمی غریب ہی نہیں ہے. غریب وہ ہے جس کی فکر کھو گئی, جس کی تھنکنگ کی. علامہ اقبال اتنی شدید ہے اس معاملے میں, وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تغیر اور کریٹیوٹی پہ نہیں ہے نا, میرے نزدیک وہ ہے. تو میرے پیارے عزیزوں, میں چند 2-3 آپ کو کچھ کہانیاں اور واقعات سناتا ہوں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ اس وقت پورے پاکستان میں آئی بی کراچی کی ہماری ٹیم کو کام کرنے کا موقع ملا. اور اس کے اندر جو بھی اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں, یا اس مائنڈ سیٹ چینج, اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ایسے ہی کام کیا ہو. جب ہم یہ پہلا کیس پڑھاتے ہیں اپنے کورس میں, تو آپ یہ دیکھیں اس میں خاتون آنٹرپرینور لیڈر ہے اور وہ ایسا ڈائیورسڈ ہے, وہ ایک ہٹ بنا کر رہ رہی ہے. اور وہاں پہ اس کو ہفتے میں 1-2 دن جا کر نا ویٹریسنگ کا کام کرتی ہے. وہ جنگل میں وہاں پر جاتی ہے, وہاں پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے. یونائٹڈ اسٹیٹس 1980 وہاں پر ایک بابا جی سے ملاقات ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, جنہوں نے ایک بی کیپنگ کر, اور وہ ان سے کہتی ہے کہ سر مجھے بھی سکھا دیں. وہ بی کیپنگ سیکھتی, اس کو ایک دن ویکس کا ڈھیر نظر آتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ سر یہ تو جب میں بچپن میں چھوٹی تھی نا, میرے والد مجھے کی ہے کینڈلز بنواتے تھے, کین آئی یوز دیٹ. وہ شہد کے چھکے جو ہے بنانے گیا تھی, اور وہاں پر گھر میں ایک چولہا لگاتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی کیا ہے, اور وہ کینڈل ملی میں جاتی ہے, وہاں پر بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں کینڈل مل جاتا ہے. وہ $5 بناتی ہے نا, وہ کہتی ہے ہو آئی ہیو ڈسکورڈ دس. یہ کہانی جو $5 سے شروع ہوئی تھی, یہ 15 سال کے بعد $1 بلین کی کمپنی. تو اب اس کیس میں ہم آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کیس میں نہ اس میں فنڈنگ انوالوڈ, نہ اس میں فکس کاسٹ انوالوڈ ہے. اس کے اندر اتنی کریٹیوٹی بھری ہوئی ہے, انوویشن, اس کو جو بھی چیزیں چاہیے نا سر ارد گرد ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایک چولہا چاہیے, اوون چاہیے, تو دیکھتی ہے کہ کباڑ مارٹ, جوڑیا بازار وہاں کا, وہاں نظر پڑتی ہے تو $20 کا وہ ملتا ہے. اس کو جگہ چاہیے تو محلے میں ایک پرانا سکول ہے جس کو ابینڈن کر دیا ہے, والے کے پاس جاتی ہے کہ بھائی جان کین آئی بارو دس. تو کہتی ہے یار میرا نا سال کا $150 ٹیکس ہے, اگر تم لے لو نا تو یہ تمہارے مفت گھر مل گیا. چھتے جو ہیں وہ بابا جی سے لے لی, اور اس کو ایک ٹرک چاہیے, تو جو بابا جی ہیں وہ پارٹنر بنا لیتی ہے. اور وہ بابا جی کے پاس ایک پرانا ٹرک ہے 60s کا, وہ اس ٹرک کے ذریعے ٹرانسپورٹ بھی ہو جاتا ہے, پرانا گھر مل گیا. اس محلے کے اندر 4-5 بیوہ خاتون ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم میرے بزنس ماڈل میں میری سٹاف بن جاؤ. اور آپ یہ دیکھیے ایک ساتھ کتنے پیسے لگے, $20. جو کام $20 سے شروع ہوا, اور وہ چونکہ کریٹو آرٹسٹ ہے, وہ جب بھی گاؤں جاتی ہے واپسی پر ایک آدھ کتاب پکڑ لیتی ہے. ایک دن وہ کتاب لاتی ہے تو R&D ریسرچ امپورٹنٹ ہے نا SMEs کے لیے, مطالعہ, آبزرویشن, ریڈنگ. اس کا ایک صفحہ کھولتی ہے تو صفحے میں لکھا ہوتا ہے لپ بام بنانے کا طریقہ, کہ ویکس لیں, پیپرمنٹ ڈالیں اور اتنے ٹیمپریچر پر گرم کریں. وہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے, لپ بام تیار ہو جاتا ہے.
وہاں سے وہ کاسمیٹکس کی دنیا میں انٹری کرتی ہے اور روزانہ $200 سے شروع ہو کر $10,000 مہینے کا پہنچ جاتی ہے، پھر $20,000 کا پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ مجھے نا کوئی انجینئر بھی چاہیے جو اس پروسیس کو بہتر کر دے، لیکن پیسے میں نے زیادہ دینے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اچھا اس کو ریولون کا ایک انجینئر مل جاتا ہے اور وہ 40-50 سال کا ہے، وہ اپنے ایریا میں کام کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے، وہ اس کو کنوینس کرتی ہے کہ بھائی جان میرے پاس آپ کے دینے کے لیے پیسے تھوڑے ہیں، جو پروفٹ آئے گا 20% تم لے لینا۔ وہ بندہ اس کو جوائن کرتا ہے، وہ بندہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، وہ کباڑ سے مشینیں لاتا ہے اور اس کا پہلا پلانٹ لگتا ہے۔ اس خاتون کے پاس ٹیلی فون نہیں ہوتا بزنس کے شروع میں، تو میں ٹیلی فون کیسے کیا کروں، کسٹمر کیسے رابطہ کریں؟ وہاں کی گروسری اسٹور پر جاتی ہے، ٹیلی فون نظر آتا ہے، سر بھائی جان کین یو ہیلپ می پلیز، وی آر فیو وومن ہو ہیو اسٹارٹڈ اے بزنس، کین یو ٹیک میں یہ ڈائری اور پینسل رکھ لیں، میرے ہفتے میں 2-4 کسٹمر کے آرڈر لے لیا کرو۔ تو بھائی جان کام کریں گے سر، تو گاؤں گئے تو تعلقات ہیں، مفت ٹیلی فون، مفت کارڈ، جگہ اور انفراسٹرکچر اور $1 بلین کی کمپنی بن جاتی ہے۔ تھوڑی سی لمبی کہانی ABC کیسز ہیں اس کے، ہمارے IBA کے بچے کہتے ہیں کہ سر یہ کہانی پاکستان سے نہیں چل سکتی، نہ پاکستان میں ایسا بابا ملے گا، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کہانیاں پاکستان میں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ہماری یاسمین غیاث صاحبہ BA پاس، گھر میں رہنے والی خاتون، ان کے شوہر میرین انجینئر، اور وہ جناب 6 مہینے سمندر 6 مہینے گھر، شادی ہو گئی، ان کو بچپن میں ماں نے پیزا بنانا سلائی کڑھائی سکھائی تھی، اس نے چھوٹے موٹے کام بیوٹی پارلر گھر میں کھول لیا، وہ 6 مہینے لمبا ٹائم، میاں ہے نہیں گھر میں، بڑی پریشانی، ان کے بھائی کو سر گردے کی درد ہوئی، پتہ چلا ان کو صاف پانی بٹ صاحب دینا چاہیے، پانی مہنگا ہے، کتاب اچانک بچے کی 7ویں 8ویں کی کتاب کھلی، پانی صاف کرنے کا سر طریقہ لکھا ہوا، اس نے چند بٹکے خریدے، ریت دی، کچھ کوئلہ لیا، پانی صاف کر کے بھائی کو دیا، وہ بھائی کو افاقہ ہو گیا، وہ بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خبر پھیل گئی اور ہر کوئی پانی دینے کے لیے آنے لگ پڑا۔ ان کے شوہر واپس آئے، ان کا وہ پہلے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ انجینئر تھے، انہوں نے ٹینکیاں دی، پمپ لیا، فلٹر لگائے، وہی پروسیس کمرشلائز ہو گیا، اور انہوں نے بور کیا، بور سے پانی نکالا، کچھ ٹینکرز لے لیے، اور ان کا بیٹا IBA میں پڑھتا تھا MBA۔ یہ میڈم جو ہے ہمارا کورس کرنے آنے دادی اماں بھی ہیں، انہوں نے 50 گھنٹے کا انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کا کورس الحمدللہ کر لیا۔ یاسمین غیاث صاحبہ نے بوتلیں لیں، پیکیجنگ کی، بندے رکھے، اور وداؤٹ اینی میجر انویسٹمنٹ اسی گھر میں ہی ان کا جناب 1000 بوتلیں 10,000 بوتلیں، پھر ان کے شوہر نے ابھی جاب چھوڑ دی، پھر انہیں جگہ خریدی، اور وہاں پر جناب ان کا واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ ہے، یہ کنسلٹنٹ بھی ہے پورے پاکستان۔ ان کے جو پانی کی بوتل ہے سر، نیسلے کی بوتل سے 1/10 پرائس سیم، وہ کہتے ہیں شاہد بھائی پانی مجھ سے بات کرتا ہے، آئی لو واٹر، یہ واٹر کیمسٹری پہ مجھے اتنا عبور ہو گیا ہے، آئی کین ٹاک ٹو اے PhD in chemistry، میں کیمسٹری کے PhD کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہوں، وہ تو ہاؤس وائف تھی۔ تو میں مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ عینک بدلتی ہے نا سر، ہمارے دیکھنے کی لینس بدلتا ہے تو امکانات کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ I understand ہمارے پاس کوئی خاص باتیں نہیں ہیں، ملک کے حالات چیلنجنگ ہیں، it's very difficult to run businesses، آپ ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر entrepreneurial mindset جو آپ کی اپنی اصل میراث تھی، اگر اس کو پالش کر دیا جائے، اس کو ڈیولپ کر دیا جائے، تو ابھی ہمارے ساتھی نے اس کا نام تھا عبدالرزاق صاحب، مس کر گئے، عبدالرزاق صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی، یہ انہوں نے روس سے انجینئرنگ کی اور یہ HMC میں جاب کرنا شروع کر دی، وہاں جاب کی 4-5 سال، تو انہوں نے کہا یار یہ روٹین جاب ہے، مزہ نہیں آ رہا، مجھے مشینری، مینوفیکچرنگ، لیتھ، خرات کا مزہ آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان پہ کام کر اپنی دکان بنا لی، وہ دکان انجینئر تھے، سمجھدار تھے، وہ 1 دکان 2 دکان 5 دکانیں، ایگریکلچر اکوپمنٹ مشینری بنانی شروع کر دی۔ یہ پڑھے لکھے تھے، کوالٹی کورس صاحب شاندار کر دی، اور اتنی شاندار کی وہ کارخانہ بن گیا چھوٹا سا، اور بڑا بن گیا۔ ان کو سر اسکل لیبر کا مسئلہ ہو گیا بڑا سا۔ اب انہوں نے اتنا انوویٹو کام کیا، انہوں نے کہا جو بھی بندہ آتا ہے اس کو ٹریننگ کرانی پڑتی ہے، انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ کورس کارخانے کے اندر لانچ کر دی، اپنے کارخانے میں یہ لیتھ مشین خرات کا کام سیکھو، پھر سرٹیفکیٹ لے لیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو اچھے لوگ بھی تیار ہونے لگے، اور جو ایکسٹرا تیار ہو گئے باقیوں کو ملنے لگے۔ اب جو ہے نا وہ سب یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، انفینٹی انجینئرنگ ایک یونیورسٹی بن گئی،
کارخانے کے اندر یونیورسٹی بن گئی ہے. اور یہ میں ان کو بلانا تھا, میں نے اس دن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے. That's an amazing thing. انہوں نے اپنے یعنی اپنے اسی دن کے ٹائم کام ہوتا ہے, رات ہو رہا. تو وہ اس جذبے کو دیکھ کر وہ جرمن اور ایمبیسڈر وہاں سے گزرا, انہوں نے دیکھا ان کا یار اتنی مشینیں ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو. یعنی بغیر مانگے ہوئے وہ مشینیں آ گئی اور ان کو بہترین ٹیچرز مل گئے. آئی بی ایس سے انہوں نے ہمیں کہا, ہماری ٹیم پہنچ گئی. اب ان کی جناب یونیورسٹی دیکھنے والی ہے. کارخانے کے 7 کلاس رومز ہیں, روبوٹکس اینڈ لیزر اینڈ مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائننگ اینڈ ڈائز مولڈنگ بہترین. That's innovation. تو عبد الرزاق صاحب کہتے ہیں کہ ساڑھے دس پیسے ہم نے اسی ایگزسٹنگ ریسورسز کو انہیں جیسے یہ اہمیت بدلی ہے, اگر یہ اہمیت نہ بدلے تو آدمی ہمیشہ شکایتی بن جاتا ہے. حکومت نے نہیں کیا, چیمبر نے نہیں کیا, آدھی ہمارے والد صاحب نے نہیں کیا. تو جیسے ہی اہمیت بدلتی ہے نا سر, تو ایک اور آپ کو واقعہ سنانے پہ then we can take questions. میرا یہ موضوع بن گیا. Can you imagine اتنا پڑھ لکھنے کے بعد میرے لیے میٹرک پی ایچ ڈی ہمارے لیے ایک عام آدمی امپورٹنٹ بن چکا ہے. یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ گور صاحب کارپیٹ کا کام کرتے ہیں, یعنی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کورس کا کام ماشاءاللہ ان کا, اور یہ ہمارا بچہ آیا ہوا ہے سر, یہ ایک ان کو جانتے ہیں سر, یہ آپ کا سن آف دا سوائل ماشاءاللہ. تو ہم اس ایریا میں کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر بچوں, نوجوانوں, مردوں, عورتوں کی یہ سیلف ایفیکیسی ہائی ہو جائے نا سر, ان کی خود ہی بلند ہو جائے. اگر یہ اپنے آپ کو سیلف ڈسکور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یونیک اینڈ اونلی بنایا ہے, تو پھر کمال ہو جاتا ہے سر. دین یہ ہمارے ساتھ بھی لگتے ہیں یہاں سے. میں آپ کو تھوڑا سا ہندوستان کی آئی ڈی فریش یہ ہندوستان میں سر یہ تین بھائی تھے ساؤتھ انڈیا میں. یہ تینوں مسلمان ہیں, جعفر, شمسو اور ایک صاحب ہے. یہ تینوں جناب یہ محلے کے اندر ایک کریانہ اسٹور کھولا ہوا ہے. 30,000 روپے مہینے کا کماتے ہیں. 30,000 روپیہ انڈر میٹرک. وہ ایک ایسا واقعہ ہوا ان کی زندگی میں, جیسے سر وہ آج تشریف لائے تھے آپ کے کمرے میں, جو انجینئر ہیں صحیح صاحب, ہاں جی صحیح صاحب نے کہہ رہے تھے کہ یار بچوں کو بتاؤ آبزرویشن ہائی کریں. تمہاری آبزرویشن اسٹوڈنٹس کی آبزرویشن بہتر ہونی چاہیے. یہ 3 بچے ہیں, یہ وہاں پر یہ تامل لوگ 2 سال یہ دالوں کا اور چاولوں کا ایک لیکوڈ سا ہوتا ہے اڈلی, یہ بیچ رہے تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے یار یہ بچے صاف ستھرے نہیں ہیں, شاپر ٹھیک نہیں ہے, وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ ان اے بیٹر وے. انہوں نے گرائنڈر خریدا, اس کو صاف طریقے سے بنایا, شاپر اچھی کوالٹی کے لیے پرنٹ کر دیا اور وہاں بیچنا شروع کر دیا. 10 شاپر بک گئے, 50 بک گئے, اگلے مہینے میں 6 مہینے میں 1000 شاپر, ایک آدھے کلو کا بکنا شروع ہو گیا. اور انہوں نے جگہ اور کرائے پر لے لی, ایک اور گرائنڈر لے لیا. تو ابھی آپ سب دیکھیں کہ اس کے اندر فکس کاسٹ ہے کہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ خرچہ کتنا ہے؟ صرف گرائنڈر کا خرچہ. جو محمد اور چنوٹی ہے نا, وہ پرانا گرائنڈر خریدے گا, کرائے کی دکان پہ چلے جائے گا, ددیال ننیال میں سے ایک مفت چیز تلاش کرے گا, وہ ایکسپیریمنٹ کرے گا, وہ آبزرو کرے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا سر, یہ ہمارے فیڈریشن میں ڈاکومنٹ نہیں ہوئے. اگر آپ اپنے بچے کو ایم بی اے, بی بی اے یا انجینئرنگ کرنے بھیجیں گے نا, اولڈ پڑھے گا. وہ پڑھے گا کہ پہلے ایک کنال چلا, پھر جرمن مشین, پھر یہ والے بندے اسی پروجیکٹ کو جس کو 1000 میں شروع ہو جانا تھا یا 5000 میں شروع ہو جانا تھا, وہ 50 لاکھ کا کر دے گا. تو یہ جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے, اس کے مطابق وہ بچے چلے ان کا, اور وہ ان کا کام چلتے چلتے اور کرنا شروع ہو گیا. ایک دن وہ گاؤں گئے, گاؤں میں ناشتہ کی جھونپڑیاں لگی ہوئی تھیں, یہ جو کھوکھا ہوتا ہے, وہاں پر ناشتے کا آرڈر دیا تو پتہ چلا کہ کوک بیمار ہیں. تو ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ ہم ریڈی ٹو ایٹ پراٹھا بنانے شروع کر دیے. ریڈی ٹو ایٹ پراٹھے بنانے شروع کر دیے, پیک کیا. ان کا پلانٹ شارجہ میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہے. ناشتے کی چیزیں, کھانے کی چیزیں, اڈلی. اور اس پروجیکٹ کو اسے 1 بلین INR 1 ارب انڈین روپے کی کمپنی ہے. یونیلیور انڈیا نے ان تینوں بچوں کو کہا, یہ تینوں مسلمان ہیں,
تینوں مسلمان ہیں, تینوں انڈر میٹرک ہیں کہ ہم تمہیں 1 ارب روپیہ دیتے ہیں. انہوں نے ان سے معذرت کر دی. انہوں نے ان کا ایک کزن ہے جس نے MBA کیا, وہ MBA بھی کام آ گیا, اس کو ساتھ لیا, اس کے سسٹمز بنائے, پروسیجرز بنا لیے, اور اس کے بعد ہندوستان کی ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی. کہ ہارورڈ نے اس کے اوپر بڑا سا کیس کیا. اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ اس کیس کی خوبصورتی یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز عارضی ہے اور سادگی ہے اور سچ ہے اور محبت ہے. اور ہماری کامیابی کا راز پتہ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار اس لیے کر رہے ہیں, ہماری نیت کاروبار کرنے کی نہیں, ہم تو بزنس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سود لیے بغیر بزنس کیا جا سکتا ہے. ہم وہ انڈین کمپنی ہے جس نے 1 پیسہ کا سود نہیں ڈالا, نمبر 1. نمبر 2, ہماری کھانے کی چیزیں کسی ایسی جگہ پر نہیں بکیں گی جہاں لیکور بکتا ہے. تاج ہوٹل جو انڈیا کا بڑی چین ہے, اس نے کہا کہ ہم 3 ملین INR کا آرڈر لے لو ہم سے, مارچ سنیک کے طور پر یوز کریں گے. کس کمپنی نے کہا کہ سر نہیں, ہم اس اللہ رب, یہ سر ایس ہارورڈ کے کیس میں لکھا ہوا ہے, ہم اس اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے ہیں, ہم تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے دعوت بن جائیں, لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں. وی آر ویری سوری. وینچر کیپٹلسٹ آئے کہ ہم تمہاری کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں, اتنے % ریٹرن. ان کا وی نیور وینٹ فار اے ڈیل, وی آلویز آسکڈ دیم کہ جناب ہمیں تو شریعہ کمپلائنٹ ڈیل چاہیے. مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی انڈیا نہیں ہے, پتہ نہیں کون سا ملک ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہے. تو ایسے ہی جو ہے نا, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علامہ اقبال نے کہتے تھے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں, اگر تو زندہ ہے نا تو اپنی دنیا خود ڈسکور کر. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا. میں کراچی میں تھا تو مجھے قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی ہے ناہید شاہ صاحبہ کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ امیروں کو امیر بناتے جا رہے ہیں, IT والے, لمس والے. آپ جناب ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی کو کون دیکھے گا, اور ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی, اس کو کون توجہ دے گا. تو 2012 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا 4 مہینے کا کہ ہمارے پاس 4 مہینے فرائیڈے سیٹرڈے کو اینی باڈی کین کم, جس کا مائکرو SME کا ہو, SME کا ہو, نان SME کا ہو, اور ایج لمٹ بھی کوئی نہیں سر, 12 سال سے لے کر 95 سال تک کا بندہ آ سکتا ہے, اور وہ ہمارے پاس 50 گھنٹے گزارے. اور اس کے اندر یہ نیمن پن اور انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کی جب باتیں ہوتی ہیں سر, عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے. 10,000 روپے سے کام ہونا شروع ہو گیا, 20,000 روپے سے کام ہونا شروع ہو گیا. اور ہمارا ایک بچہ ہے, اس کی اب ماشاءاللہ کروڑوں کی کمپنی بن گئی. یعنی وہ سٹارٹ اتنے چھوٹے پیمانے پر ہوا چونکہ ہمارا ذہن ہی نہیں ماننے کو تیار کہ تھوڑے سے پیسے سے کام ہو سکتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چینج ہے. تو میں ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کے سوال بھی لے لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک درد ہے, یہ غم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیمبر ہے نا, اور جو چیمبر کے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سارے پروفیسر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کے اوپر پروفیسر کس کو کہتے ہیں؟ پروفیسر کا مطلب ہے ایسا بندہ جو اپنی زندگی کے تجربات کو کا اظہار کر سکے, جو زندگی کی چوٹیں پروفیس کرنا مینز اپنے زندگی کی نچوڑ کو پیش کرنا. تو بٹ صاحب بھی ایک پروفیسر, یہ بھی ہر بابا ایک پروفیسر, ہر آدمی کے اندر ایک بابا چھپا ہوا ہے. اس بابے کو, جو بابا کس کو کہیں گے, جو انووک کرے, ریفلیکٹ کرے اور غور کرے اور تدبر کرے اور یہ ڈسکور کرے کہ واو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کے لیے راستے نکالے کہ نہیں نکالے اللہ تعالیٰ نے پڑھا؟ آپ کو کسٹمر کس نے دیا, آپ کو وزڈم اور دانائی اور آئیڈیاز کس نے دیے؟ آپ کی جو ملاقاتیں ہیں, ہماری سر سے ملاقات ہوئی اچانک ہو گئی جہاں سے 3-4 سال پہلے, یعنی اس کے لیے پیچھے پلاننگ, کتنی پلاننگ تھی؟ کوئی پلاننگ نہیں تھی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ایک تمہاری پلاننگ ہے, ایک اللہ کی پلاننگ ہے. یہ کسٹمرز کا ملنا اور چیزوں کا ملنا اور آئیڈیاز. یہ ہمارے ایک بہت بڑی کمپنی ہے پالی کون, کراچی کی کمپنی, لاہور کی. احسان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا یہ ملٹ ٹریکٹرز کے MD ریٹائر ہوئے, ان کی ٹیبل کے اوپر ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے بڑھ صاحب ایک ڈرائنگ آئی کہ ایک ٹیکنالوجی ہے روٹیشنل مولڈنگ ٹیکنالوجی, روٹیشن کرتے ہوئے میں پلاسٹک ڈال دیں, سینٹریفیوگل فورسز سے وہ مولڈ بن جاتا ہے. اور انہوں نے تجویز پیش کی کہ ملٹ ٹریکٹرز کی جو ٹریکٹر ہے نا, ان کی ٹینکیاں پلاسٹک کی بنا دیں, ان کی کینوپی پلاسٹک کی بنا دیں, لوہا ٹھیک نہیں ہے, وزن بھی, کوروژن بھی. وہ ڈرائنگ آئی, وہ ڈرائنگ اسٹڈی کرتے ہیں کہاں سے ملے گی ٹیکنالوجی, انگلینڈ سے ملے گی,
یہ سوچتے سوچتے جو ہے 2-3 مہینے گزر گئے، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. احسان صاحب ریٹائر ہو گئے، یہ اپنی بیٹی کو ملنے انگلینڈ جاتے ہیں. آپ خدا کی شان دیکھیں، یہ انگلینڈ پہنچے تو وہاں پر چند دن ایک دن یہاں پر ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی ایگریکلچر اکوپمنٹ کی، وہاں پہنچے، وہاں پھرتے پھرتے ایک سٹال پر آ کر رک گئے. وہاں لکھا ہوا تھا روٹیشنل مولڈنگ اکوپمنٹس. چند مہینے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، چند مہینے بعد وہ سامنے آ گیا. وہاں کے گورا بیٹھا ہوا تھا، مسٹر بیل. ابھی جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو چاروں زبانیں آنی چاہیے. ہم اپنے کورسز میں اور گفٹ یونیورسٹی کو آئی اپریشیٹ، انہوں نے، میری خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر بندے کو چاروں زبانیں آنی چاہیے. ہمارا ہندو اسٹوڈنٹ ہے کوئٹہ میں، پنجابی، سندھی، بلوچی، فارسی، وہ صرف منٹوں میں دوست بنا لیتا ہے. نیٹ ورکنگ، دوستی، مشورہ، معاون آپ کو لمحوں میں چاہیے. اس لیے it's very important for our young people, men and women, to learn various languages. اور مسکرا کر ملنا، خیریت پوچھنا، لوگوں کا حال چال لینا، اور فورتھ کمنگ معاشرت کے قریب. تو وہ جناب یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے قریب رہنا. تو وہ بیل صاحب کو، او بیل ہاؤ آر یو، اسے کہتے ہیں بشاشت سے ملنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ میں خود غرض ہوں، اس لیے کہ دس از واٹ وی آر. اللہ تعالیٰ نے ہماری بلی کبھی مسکراتی نہیں ہے. آپ نے کسی کتے کو، جانور کو مسکراتا نہیں دیکھا. اللہ نے ہمیں مسکرانے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی دی ہے. بیل کو کہا، بیل آئی ایم ان the same industry, can you work with me? ان کا yes, let's talk on a cup of tea. اور بیل صاحب نے کہا یار پاکستان کی مارکیٹ چھوٹی ہے لیکن تمہارا جذبہ اور جوش خروش دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے میں تمہارے ساتھ کام کر لیتا ہوں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، میں تمہیں روٹیشنل مولڈنگ کی ٹیکنیک دے دیتا ہوں، تم خود ہی بناؤ پیسے. یار میری اتنی مارکیٹیں ختم نہیں ہونی. یہ جناب ان کا ٹھیک ہے. یہ واپس آئے، ان کا داماد احسان صاحب کا واپڈا میں کام کرتا تھا، اس کو کہا بیٹا چھٹی ہو. کیمرہ لیا، پاکستان کیمرہ لیا، دوستی چائے کے کپ کے اوپر ایونٹ دیئر، ان کی اجازت سے مشینوں کی تصویریں لی. طے یہ ہوا کہ 10,000 پاؤنڈ کی وہ مشینری جو پاکستان میں نہیں بن سکتی وہ وہاں سے بنوائیں گے، باقی چیزیں گجرانوالہ سے بنوائیں گے اور شبوپورہ سے بنوائیں گے. رائبن روڈ پر خالی پلاٹ پڑا ہے وہاں میں چھتہ ڈال دیں گے. اور یوں 10,000 پیسے نہیں تھے سر، اس زمانے میں پیسے نہیں ملتے تھے فارن ایکسچینج. تو ان کے جو داماد کا جو بھائی تھا وہ سعودی عرب میں تھا، اس کو پارٹنر بنایا. اس نے ریال وہاں سے بھیجے، روپے اس کو یہاں سے دے دی اور پارٹنر بھی بن گیا. وہ مارکیٹنگ کا بھی ایکسپرٹ تھا. تو احسان صاحب، ان کا داماد اور داماد کا بھائی، یہ 3 لوگ اکٹھے ہو گئے. سامان لندن سے کراچی پہنچا، کراچی سے لاہور پہنچا اور ساری انسٹالیشن ہو گئی، کمیشننگ باقی تھی. یہ لاہور ایئرپورٹ پر مسٹر بیل کو لینے پہنچے. سارے جہاز سے بیل صاحب نے کہا تھا میں کمیشننگ کر دوں. وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتہ چلا سارے لوگ اتر گئے، بیل صاحب آئے نہیں. تھوڑی دیر بعد ان کے بیٹے کا فون آیا کہ سر بیل صاحب کو ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ون کی کری اور مجھے کتنے لگے. ہاں جی، وہ ٹیکنالوجی بلیک میجک ہے، اس ٹیکنالوجی کو ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوا تھا زمانے میں. اب وہ احسان صاحب جناب انفلوئن، ان کے بیٹے کو کہا، ان کو سر ہمارے ابا جان فوت ہو گئے، ہم پر لوڈ پڑ گئے. نو وے. اب کیا کریں سر، آپ بیٹھے ہیں گجرانوالہ کے، ایک سوال ہے آپ نے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا انہوں نے. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے سر؟ کمیشننگ کی وہ بلیک آرٹ ہے، وہ کیمیکل اور ٹیمپریچر اور پریشر کا ایک کمبینیشن ہے. وہ اگر کمبینیشن صحیح نہ ہوا نا، مال غلط بن جائے گا. اب کیا کریں، آپ کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے نہیں کچھ؟ ہمارے آئی ٹی کے بچے کہتے ہیں ایم ڈی والے سر کی منتل کریں، بیٹے کی اور منتل کریں، اس کو اور پیسے لگائیں. ہاں جی، وہ کہتے ہیں جناب کسی بندے نے توڑ لو، وہ بچوں نہ دے، کسی لیبر کے بندے نے توڑ کے لے آؤ. ہاں جی، وہ کہتے ہیں لیٹیگیشن کریں، کورٹ میں چلے جائیں. ہاں جی، تو جناب احسان صاحب نے جب پوچھا ان کا لیٹیگیشن الٹا آپ پہ پڑ جائے گی کیونکہ آپ کے ایمو جو ہے نا اتنا پاورفل نہیں ہے. اور بیٹے سے ضد کریں گے نا، وہ ضد پہ آگے نا گورا تو پھر بالکل ہی نہیں کرے گا. تو جناب احسان صاحب اسی پریشانی میں واپس آئے. ہاں جی، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ. تو دعا پڑھنا بھی امپورٹنٹ ہے سر. یہ غنی گلاس کی جو سی ای او ہے انہوں نے بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے ایک دن. وہ کہتے ہیں شاہد صاحب، غنی گلاس کو جانتے ہیں، پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے. وہ کہتے ہیں جہاں ہمارا کام پھنستا ہے نا، ہماری پوری ٹیم روزہ رکھ لیتی ہے. سر امریکہ کا ہارورڈ کا ایک کیس آیا، ایک امریکہ کی ایک ریاست، ان کے میئر ان کے کہتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی کام، ہمارے فائنینشیل کرائسس میں چلے گئے، ہماری پوری کونسل نے مشورہ کیا کہ 3 دن روزے رکھو.
یعنی گورے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ 3 دن روزے رکھو استغفار کرو تاکہ اللہ کی ناراضگی ہارڈ یہ بھی تو جناب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا وہ اللہ کا کرم ہی ہوا. وہ جو بیل صاحب تھے نا سر ان کا بیٹا شکار ہو گیا اس کی گریجویشن سر یہ شکاگو پہنچے تو جب شکاگو لینڈ کر رہا تھا جہاز تو ان کو یاد آیا کہ بیل مرحوم نے کہا تھا کہ روٹیشن مولڈرز کی ایک ایسوسیشن ہے امریکہ میں انٹرنیٹ پہ ہے ہوٹل پہنچے پھر کیا ہوگا یلو بک اس کے اندر تلاش کرتے کرتے ان کا نمبر مل گیا انہوں نے فون ڈائل کیا تو دفتر سے اٹھانے کا سر وہ سارے لوگ ٹیمپا فلوریڈا پہنچے ہوئے ہیں ہمارا سالانہ اجلاس 3 دن کا شروع ہے. سر یہ کس نے بتایا احسان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر خدا کا غیبی نظام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. انہوں نے ٹکٹ پکڑی 6 گھنٹے کی فلائٹ فلوریڈا پہنچے تو پوری دنیا کے ماہرین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو جناب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کے اندر جذبہ چاہیے. اقبال کہتے ہیں نا وہ کیا شعر تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا عبداللہ صاحب اوروں کا ہے کلام اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے عشق کے درد من کا طرز کلام اور ہے. یہ جو ہے نا مارکیٹنگ کی یہ چیزیں یہ آپ کے ایم بی والے بھی چیزیں بیچ سکتے ہیں. آپ چیزیں کون بیچ سکتے ہیں جس کو درد ہو جو گونگا بھی ہوگا نا اس کو درد ہوگا وہ چیزیں بیچ دے گا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. احسان صاحب نے کہا کہ او مسٹر ڈیوڈ I need you a whole industry is waiting for you. میرے پاکستان یعنی جب آپ اپنے کاز کو بڑا بنا لیں گے نا وہ ہمارے استاد کہتے ہیں لک بیونڈ سیلفشنس اس کو پاکستان کا مسئلہ بنا لیں گے نا. اس نے اپنے کام کو پاکستان کا سولوشن بنایا کہ میرے پاکستان کے ٹریکٹروں کا مسئلہ حل کر دو. ڈیوڈ نے کہا اچھا اس طرح کرو اکٹھے فلائٹ ہالینڈ جاتے ہیں 2 دن میرے مہمان بنو مہینے بعد میرا کسٹمر ہے دہلی میں وہاں آ رہا ہوں تو مجھے ویزا دینا میں وہاں سے بتا. وہ سر ڈیوڈ صاحب وہاں پر پہنچے دہلی سے لاہور آئے اور جناب ان کی کمیشننگ ہو گئی اور پہلا پلاسٹک کا ٹینک بن کے باہر آ گیا. اور احسان صاحب خوشی ٹینک لے کر ملٹری ٹریکٹرز پہنچے کہ آج ان کو خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ یہ دیکھیں. انہوں نے کہا سر وہ آپ نے اتنے مہینے لگا دیے ہیں ہم نے تو اگلے سال کی شیٹیں خریدنی پڑی. تو جناب احسان صاحب پھر پریشان کہ جناب اتنی محنت کی وہ کسٹمر ہی کوئی نہیں. احسان صاحب وہاں سے باہر نکلے ملتان روڈ وہاں پر ڈرائیور ایک نظر پڑی شیزان ٹینکیاں پانی کی لوہے کی ٹینکس تھے. انہوں نے ان سے کہا روکو اس کے مالک سے ملتے ہیں اور مالک سے کہا کہ جناب سر ہم آپ کو اگر آرڈر لیٹر دیں فوڈ گریڈ کوالٹی کا اگر آپ کو ٹینک بنا دیں ان کا سیمپل لے آئے. انہوں نے مٹیریل منگوایا اور اس کے بعد نیلی ٹینکیاں بنانی شروع کی. یہ پوری پلاسٹک کی جو نیلی ٹینکیاں نظر آتی ہیں نا جی ان کے پانی احسان سے اس وقت جب لیٹسٹ مجھ سے ہماری ملاقات بات ہوئی اس وقت 92-95 سال کی تھی. میں نے کہا احسان صاحب آپ نے ڈگری کہتے ہیں میں ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے کام انجینئرنگ کا کر لیا اور یہ ملٹ ٹریکٹرز کے اندر بھی تو جناب یہ رولر کیا گیا لک ایٹ دی پاور آف انٹرپرینیورشپ. انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب آپ نے بچوں کو انٹرپرینیورز کو یہ کہنا ساری زندگی سیکھتے رہے جہاں بھی موقع ملے کتابوں سے یوٹیوب سے استادوں سے انڈیویجول کورسز سے ڈگری سے کسی موقع کو جانے نہ دیں اور یہ لائف لانگ لرننگ. جب اس کہانی کو بڑھ سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا یہ ہے امید کی کہانی یہ ہے جدوجہد کی کہانی تھوڑوں پیسوں سے کام کرنے کی. یعنی ایک آدمی یعنی 10,000 پاؤنڈ سے کہانی شروع کی. ٹھیک ہے اس زمانے کے پاؤنڈ پاورفل تھا 1985 لیکن سر پھر بھی 10,000 پاؤنڈ بھی کون سا اربوں روپے تو نہیں ہے نا. اور جذبہ لگن داماد جہاں اس کو کہتے ہیں برڈن ان کا برڈن ہینڈ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اہمیت مل جائے نا آپ کو داماد میں کچھ نظر آ جائیں گی داماد کے بھائی بھی نظر آ جائیں گی آپ کو بیل مل جائے گا چلتے پھرتے چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. یہ جو امکانات ہیں نا آئیڈیاز کے کریٹیوٹی کے کسٹمرز کے پیکیجنگ کے یہ ہمارے گور صاحب کتنے ملک کر چکے ہیں نا 32 ملک کر چکے ہیں. یہ دیکھنے میں سادہ سا آدمی ملنگ آدمی پوری دنیا بڑھتے رہتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا آئیڈیاز ملتے ہیں اچھا جناب ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ ہو اس سے پہلے سے چیلنج دیتا ہے کہ میں بھی جو انجینئرنگ اور پی ایچ ڈی کی ہے یہ جو باتیں میں بھی کر رہا ہوں یہ ہماری کسی کورس کا حصہ نہیں ہے یہ کسی کورس کا حصہ نہیں ہے.
نہ اسکول میں نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں. اور یہ آپ کی اپنی کہانی ہے. کیا خیال ہے اس کہانی میں آپ کو اپنی کہانی نظر آ رہی ہے سر؟ آپ کو کہانی نظر آ رہی ہے نا آپ کو پرسنل؟ کین یو فائنڈ یور اون اسٹوری؟ یہ آپ کی کہانی ہے. یہ مجھے تو یہ ہم یہ کہتے ہیں اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر پروفیسر چھپا ہوا ہے. وہ ہمارے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نا گھر سے فوٹو نکلے گا. ہمارا کہتے ہیں گھر سے انٹرپرینور پروفیسر نکلے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں, ہمارا ایک آئیڈیا گفٹ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آ رہا ہے. وہ تحفہ یہ ہے کہ پہلے بھی ماشاءاللہ آفاق صاحب اس پارٹ آف دیٹ کہ اگر ہم مل جل کر کوئی 50 60 100 بچوں کو ایسے نوجوان مردوں کو آتی ہیں بزرگ بھی وہ بھی نوجوان ہمارے یہاں مطلب جوانی 100 سال تک بھی چلتی ہے ماشاءاللہ ینگ مین اینڈ وومن if we work together for 40-50 hours over 2-3 months we can do that. تو اس طرح کی جب ڈسکشن سے ایسے آئیڈیاز ملتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسی کریٹیوٹی, ایسے امکانات جو کبھی سوچے نہیں ہوئے ہوتے. کبھی سوچے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر میں بی اے پاس ہوں, میرے پاس تو 4 بچے ہیں, وہ بھی توتلے ہیں, میں کیا کروں. میں نے نا اپنے بچوں کو پیرنٹنگ کی ٹیکنیکس یوٹیوب پر سیکھی ہیں, یوگا مجھے آتی ہے. اب جناب 40 گھنٹے گزرے نا, میں ان کا کاروبار شروع ہو گیا. وہ پتہ ہے پاکستان کی مشہور پیرنٹنگ کاؤنسلر بن چکی ہیں. وہ آن لائن کینیڈا میں, امریکہ میں خواتین کو یوگا سیکھتے تھے. تو یعنی یہ بی اے کی اپیرنٹلی کوئی اہمیت نہیں ہے. بی اے پاس کو جاب نہیں مل گیا, لیکن جب اس کے اندر کی صلاحیتیں باہر آئیں گی نا, اس کے اتنے فالوورز ہیں یوٹیوب کے اوپر ہمارے نہیں. ایک پی ایچ ڈی کے لیے اس کے اندر کی جو خوبیاں ہیں نا, اس سے ہمارا یہ نقطہ نظر وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنا دیا ہے نا, اس کو آپ اس میں طرف سے یعنی اخلاق صاحب جو ہے نا, یہ ہمارے معنی ہیں. آپ کی طرح کا سوچنا, بولنا, لکھنا, خیالات, تصورات, آپ کی پرسنالٹی اس طرح کوئی بندہ ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ سزوکی ہیں, نہ ہونڈا والے ہیں, نہ ٹویوٹا کرولا کے 10-15 ماڈل بنا کے تھم جائیں. ٹویوٹا کیوں نہیں 1 کروڑ ماڈل بنا, انہوں نے ریکویسٹ نہیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنا یونیک بنایا, یہ گورے نے بتایا حالانکہ, اور علامہ اقبال نے بتایا. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے مسکینی و دلگیری. ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے مسکینی و دلگیری. ایک غربت ہے مارے گئے روزے کے من پھڑ. ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے جہاں مانی. یعنی ایک تھوڑی چیزیں آپ کو لیڈر بھی بنا دیتی ہیں. تو وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ چونکہ امید اور ہوپ, یہ ایک سے جانور ہے امریکہ میں. یہ میں اس کو وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ میاں بیوی مل کر نا, یہ ایک سے ڈیم بنا دیتے ہیں. یہ لیپ ٹاپ کہاں لگا مجھے, اچھا وہ اس وقت یہ سر وہ کمپنی تھی آئی ڈی فریش. یہ ہندوستان کی وہ کمپنی ہے جو اربوں روپے کی چلی گئی ہے. اور یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گجرانوالہ سے بھی آپ کے بھی پیسہ کمانا حلال طریقے سے بالکل جائز ہے. اور یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو آپ لوگوں ہی کرنا ہے سر, جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. یہ مراکش کی کمپنی ہے جنہ ہولڈنگز, اس کا نام ہے اسپرچوئل لیڈرشپ. یہ جو یہ جنہ صاحب ہیں, یہ ایک عربی نام ہے. یہ وہاں کا افریقہ کا دوسرا تیسرا امیر ترین آدمی, 3-4 ارب ڈالرز ہیں اس کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ میری کامیابی کا راز ہے کہ میرے کسی بھی جگہ پر شراب نہیں ملی. وہاں پر اوپن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی پروجیکٹ ہوں گے نا, اس کے سینٹر میں مسجد ہو, اور جتنے بھی میرے لوگ ہیں نا, 500 لوگوں کے نام یاد رکھتے ہیں, اور ان سے محبت سے پیش آتا ہوں, مسکراتا ہوں. ان کا خیال یہ میروز شابی صاحب ہے, $3 بلین, 6th richest man in Africa. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ بس کیا کرے انسان, یہ ہے سر, یہ جانور ہے سر, امریکہ میں ہوتا ہے بیور. یہ میاں بیوی اور بچے مل کر سر, یہ جناب کوئی 5-10-15 ایکڑ کا ڈیم بناتے ہیں, 15-20 ایکڑ کا ڈیم بناتے ہیں. کوئی ورلڈ بینک سے نہیں مانگتے, نہ IMF سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ کہیں سے لون لیتے ہیں. یہ سب درخت کاٹتے ہیں جن کے منہ دانتوں میں اورنج کلر کے دانت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آئرن کانٹینٹ زیادہ رکھا ہے. یہ جناب درخت آدھا کرتے ہیں سر اخلاق صاحب, پورا نہیں کرتے. پتہ کیوں؟ یہ ویٹ کر دینے ہوا میں روکتا ہے. آدھا کام مسجد کریے, آدھا ہوا کو لے لیے.
ہوا کو اپنی موافقت میں یوز کرتے ہیں اور وہ درخت گر جاتا ہے اور پھر میاں بیوی بچے تنکے پتھر الجی ایک ندی کے اوپر رونا شروع کرتے ہیں. 4 سالوں میں یہ ڈیم بن جاتا ہے نمرا کی شکل. نمرا ڈیم کی شکل کا یہ ڈیم بن جاتا ہے. یہ ڈیم کیوں بناتے ہیں؟ ان کو سب گھر بنانے ہوتے ہیں ویجیٹیرین. وہ درمیان میں لکڑیوں کا ڈھیر ہے, یہ گھر ہے. اس کے اندر 2 منزلیں ہیں, لیونگ روم اور بیڈ روم. اور وہاں پہ ان کے بچے ہوتے ہیں, آبادی بڑھ جاتی ہے, گھر بن جاتے ہیں. جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں, جوڑیاں بناتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ خفاف سے پالا, چلو بیٹو اپنی دنیا اور پیدا کر الگ زندگوں میں. اے پوری یونیورسٹی ملی, اے پورا گجرانوالہ کا ایکو سسٹم ہے جو جناب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, کہ جناب یہ تقریباً سر 22-23 گھنٹے کام کرتا ہے. اس کی 2 ہیں, اس سے پانی میں تیرتا ہے, جبڑے ہیں, جواز ہیں, اس کی آواز نکالتے ہیں, یہ مل کے کام. تو یہ ایگزیکٹلی کوئی ماڈل ہے. آپ کے جو بزرگوں نے کام شروع کیا ہے, یہاں پر جو ہمارے رچنا کالج کے جو پرنسپل ہیں ہارون صاحب, ان کے والد صاحب ہیں, وہ یہ سیکنڈری کا سب آتا ہے. تو میں ان سے اسپیشل ملنے گیا, تو جو آپ ٹاؤن میں رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں دس 5 باتیں پڑھی ہیں, میرا سیکنڈری کا سامان پوری پنجاب میں جا ہے. تو میں نے کہا آپ انجینئر نہیں رکھتے؟ کہتے سر انجینئر میرے کام دے نہیں ہے. میں جس انجینئر کو بھی رکھتا ہوں, میں ورنر کلپر نہیں اس کو استعمال کرتا. And وہ ماشاءاللہ ایسا کام کر رہے ہیں, they are trying to make a difference. لیکن وہ میرے لیے وہ بابا جی بھی امپورٹنٹ. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے جب دوسری آنے تو نے خلاف تھا. تو اس کورس کے ذریعے, اس سیشن کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب کہ ہم سب یہ وہ باجی میڈم جو واٹر ٹریٹمنٹ, یعنی ایک ہماری پردے کے ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے. آپ ہمارے ہر گھر سے مومن نکلے گا, یعنی ہر گھر سے مجھے مدد کے لیے بلا دیں گے زیادہ اچھا ہر گھر سے جناب محمد نکلے گا یا نکلے گا. اب دیکھیں نا سر, یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں سکینہ, یہ مدر ہے, ان کے والد, ان کے ہسبینڈ جو ہے بینکر ہیں. میں تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے. یہ پروسیس اگر ہم بچوں کو مائکرو ایس ایم بیز کو سمجھا دیں تو یہاں پر تو گجرے والا ملٹی پلائر افیکٹ لگ سکتا ہے. اس خاتون کے وہاں پر فائدے کی ہسبینڈ کو گولی لگ گئی اور ہسپتال میں چلے گئے, اب کمائیں کہاں سے؟ اس خاتون کو جیولری کا ڈیزائننگ کا شوق تھا, تو اس کو یہ پتا چلا کہ کراچی کی خواتین نے سونا پہننا کم کر دیا. دے پریفر سلور, تاکہ وہ چینا چمکی سے بچت ہو جائے. اس نے سلور, ان کے معنی میں ایک سلور جیولر تھا, اس سے بات کی. اس کا جو سسر ہے یہ جیولوجسٹ پہ گائیڈ تھے. ان کا ابو جان آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ اپنے واقف کی طرح سے. جیولر کو کہا, ان کو ایک پرشین کیلیگرافی کا ایک بندہ مل گیا, اس سے انہوں نے کیلیگرافی کی جیولری بنا لی. سلور جیولر سے بنائی, گھر میں بیٹھ کر, نہ دکان میں فکس پوسٹ. 3-4 لوگوں کو انگیج کیا اس خاتون نے, فیس بک پیج بنایا, کراچی کے ڈی ایچ اے میں ایک نمائش لگا دی. ایک گھر کی نمائش کا کیا طریقہ ہے, ایک خاتون کو کہا استقلال بہن باجی اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا لیں چائے میری طرف سے. 25-30 خواتین اکٹھی ہو گئیں, جیولری ڈسپلے کر دی. وہ ورڈ آف ماؤتھ پھیلا, یہ مہینے کا 1.5-2-3 لاکھ روپے بنائے. اب یہ 3 لاکھ کے اندر کیا چھپا ہو؟ اس 3 لاکھ بنانے میں نہ ڈگری چھپی تھی, محبت, تعلقات, نیٹ ورکنگ, شرافت, امانت, دیانت, محبت. And this is the company. اب یہ جو آپ کی خوبی ہے نا سر, آپ کی جو کہانی ہے نا بٹ صاحب, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروفیسر بنے, یعنی پروفیسر ان پریکٹس بنے, اور آپ ہمارے معاون بنے. ہم گجرانوالہ کے بچوں کو یہ بات ان تک پہنچا دیں کہ جناب اپنی دنیا اور پیدا کر, 10,000 روپے کی کافی لیں. یعنی ایک لڑکا ہمارے پاس کراچی میں آیا, ہم نے نا وہ پاک سویڈش کالج ہے سر, انجینئرنگ کا کالج ہے, وہاں پر لیتھ مشینیں, خراب مشینیں ہیں. اب وہاں کے بچے آگے, میں پریشان ہو گیا کہ ہمارا ماڈل شاید یہاں نہ چلے, کیونکہ یہ خراب مشین کم سے کم 8-10 لاکھ کافی چھوٹی, پھر تو 3-4 کی آئی. اب ایک بچہ جس کے والد ہی 25,000 کماتا ہے وہ وہاں سے لے. تو ہم نے جب یہ ماڈل پڑھایا, نعمت فن, میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ, یہ اینک پہن لو اور اللہ سے دعا کرو اور ہاتھ پاؤں ہلاؤ, اللہ تعالیٰ غیبی نظام سے چیزیں دکھائے گا. اس بچے نے اپنے پرنسپل کے پاس چلے گئے اور پاک پرنسپل صاحب ہم نے لیت مشین پہ آپ نے کام سکھا دیا ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ ان کا یار مجھے تو نہیں پتا.
फिर हम बच्चों से कहते हैं यार तुम इर्द गिर्द मार्केट में नहीं बोलो, लोगों से पूछो सलाम अलैकुम अफाक साहब क्या हाल है, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं जिसको हम हेल्प कर सकें। आप लोगों से मांगने वाले की बजाय हेल्पर बनो। तो उन्होंने एक बंदे से पूछा कि यार मैं मोटरसाइकिल रिपेयर करता हूँ, एक नट है ये सानू बाहरों मंगाना पैंदा है, ये 50 रुपए का मिल रहा है, अगर तुम अल्टरनेटिव बना दो ना। वो वहां से निकले, कबाड़ मार्केट से पुराना लोहा लिया, प्रिंसिपल के पास गए कि सर आपकी मशीन उधार इस्तेमाल कर सकते हैं शाम को। उन्होंने कहा यार 1 घंटा है, लेकिन हमारा एक रूम नहीं है अफाक साहब की तरह का, उसका खराब मशीनें हैं, उसके बाद चले जाओ। उसने कहा यार हफ्ता इस बात हुई हो, दिल्ली फ्री वाली तरफ से, तो मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो ना, वहां से उन्होंने 10-12 नट बनाए और चंद किलो लोहा पुराना खरीदा, नट लेकर गए, मोटरसाइकिल पर लगाए, टेस्टिंग हुई, 2-4 हफ्ते में पास हो गया। उसने कहा यार तुम कितने का दोगे? उनका सर आप 35 का दे। अब वो बच्चों ने जनाब प्लेट मशीन खरीदे बगैर, हम समझ रहे थे कि यार ये फंस गया, क्योंकि यानी मैं ये बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को ये बात समझा पाए, और हमारा ड्राइवर है नदीम ड्राइवर, IBM हमारा ड्राइवर है, तो मैं जब जाता था मैंने कहा यार नदीम भाई तुम भी पीछे बैठा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता गर्मी बड़ी है। वो नदीम साहब वो बैठे रहे, 5-6 महीने बाद कहने लगे सर अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं अपनी कंपनी खोल ली। मैं कहता हूँ वो केड़ी कंपनी खोल ली? उनका सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन टोकन करानी हो तो नदीम आ गए, आपने गाड़ी को पेंट, आपने घर को पेंट कराना हो तो नदीम आ गए, आपने कोई भी आपका दफ्तर का काम कहीं फंस रहा हो तो मैं बंदे भी रख लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और हफ्ते इतवार की। एक हर बंदे के अंदर एक ऐसी खूबी छुपी हुई है जिसका ताल्लुक कैसे के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक इखलाक के साथ है, मोहब्बत के साथ है, अपने काम से लगन के साथ है। तो हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह करे ये आप लोग जानवर जो है रहमत बन जाए और बरकत बन जाए, और माइक्रो SMEs और SMEs में इसका नंबर 1 मुकाम अभी भी नंबर 1 है माशाल्लाह, और A स्टार हो जाए। तो इसमें जनाब हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आई थिंक काफी होगी जनाब साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त आपने ये सेशन किया है। मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी कोई 1-2 दोस्त भी इससे फ़ायदा उन्हें मिल जाए, ज़िंदगी में कामयाब हो जाए तो इंशाल्लाह सब पूरा हो जाएगा। दिलचस्प गुफ्तगू थी, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, मेरा ख्याल से कि शुरू करा के मैं उठ जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू की वजह से नहीं उठ सका। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन करते हैं, वो आफाक साहब से कंटिन्यू करें। आपने से इतना टाइम दे दिया है ये तो मेरे लिए था, मैं तो अपने लिए बात करके तो बड़ी खुशी है। और वो जो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ जो है ना, वो जितने भी गोला बाबा मिल गए, गोलैक से छत्ता मिल गए, सब कुछ अलग। जैसे आप तशरीफ लेके आए तो उधर 1-2-3 दोस्त बैठे थे, मुझे आफाक साहब ने कहा कि इसको शुरू करते हैं, मैंने कहा कुछ आए नहीं, मगर जो बैठे उनके साथ आगे शुरू करेंगे। तो कह रहा था मैं वही सोच रहा था कि शुरू 2-3 से किया था तो माशाल्लाह कितने लोग आ गए, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। सर थैंक यू वेरी मच। आफाक भाई प्लीज से कंटिन्यू करें सर। सवालों के जवाब आफाक साहब के पास है, हमको दूसरे नंबर पे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ BBA ਜਾਂ MBA ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਤਲੀਮ ਹੋਰ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? सबसे पहले जाने से लेकर कर देते हैं साहब कि पढ़ाई तालीम का अपना फायदा जरूर है। कोर्स एक लॉन्ग टर्म डॉक्टर साहब को इसी सीखा कि
ਸਮਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੋਰਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਐਮਬੀਏ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ engage ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਕਿ 3 ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ 5 ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡੀਬਰੀਫ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਰਿਵਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 0 ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 10 ਤੂੰ 50 ਮੱਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ, 50 ਮੱਝਾਂ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਘੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ये डांस का तो बात करना चाह रहे हैं मेरा बात साहब, मेरा नाम इखलास अहमद है, मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और सोना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मेरा तलब है। मेरे बच्चे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़े भी हैं वहाँ से, मतलब 10 बड़ा बेटा है मेरा। आपकी बातें माशाल्लाह सुनी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत सा बोल दिया माशाल्लाह, तो खुशी हुई आपकी बातें सुन के। जिस तरह आपने कहा थाईलैंड से, मैंने कभी नहीं सोचा है कि इंडिया थाईलैंड से आया होगा, लेकिन हम लोग तो सुनते हैं किसी और आज थाईलैंड भी तरक्की कर गया है इस सिलसिले में। बहरहाल आपकी बातें इसमें हकायक हैं, मसलन जिला वाला की बात करें, मैं खुद या मेरी तरह बहुत से हैं यहाँ जो हैं हमारे वालिदैन थे, मजदूर थे, हिंदुओं के पास मालूम थे, मेरा बाप को हिंदू के पास बर्तन बनाते थे, उन्होंने अपना छोटा सा काम शुरू किया बिफोर का। मैं 69 में अपने कारोबार में आया, मैं 5वीं जमात पास कर 6ठी जमात में था तो अपनी फैक्ट्री में चला गया वालिद के साथ, मैं और मेरा बड़ा भाई नाइट क्लास में पढ़ता था, मैं और मेरे बड़े भाई को, और अपने बाप के साथ मैंने बर्तन साजी का पूरा काम सीखा, मेल्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक मैं आप भी कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेप बाई स्टेप चले और अल्लाह का फजल आज हमारी 12-13 यूनिट है घर के, 6 भाई हैं लोग जी हाँ, और सैनिटरी फिटिंग है हमारा, टाइल्स है, फैंस हैं, कुकवेयर के 4 यूनिट है हमारे, 6 भाई हैं हम लोग, आगे माशाल्लाह हमारे 18-20 भतीजे हैं, तो वो काम वाम कर रहे हैं सारे, गिफ्ट से पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह जामगढ़ साहब ने की ना बात, नहीं ये बात नहीं, एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। मैं मेरे बेटे आए हैं, मेरे भतीजे आए हैं, जो वो काम कर रहे हैं हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसे ही किया, जब वो आए हमने उन्हें पहले अंदर भेजा, MBA कहा है, BBA कहा है, उनको अंदर भेजा। मैंने अपने दोनों बेटों को कोरिया भेजा, 6 महीने वहाँ रहे, प्रैक्टिकल लोगों को सीखा, चीज़ें देखी, नई चीज़ें देखी, आगे खुद उन्होंने 1 साल तक ऑफिस में मैंने बैठने दिया, उन्होंने खुद सीखा, वो आपको काम करवा सकते हैं, करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें मुझे जरूरत नहीं है उन्हें बताने की, मैं कुछ चीजें उनसे सीखता हूँ, ये फर्क है पढ़ाई का। जहाँ साहब मेरी गल बात कर मेरी बात
لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی. دیکھیں جب آپ ایک چھوٹے سے کاروبار, یہ میری اسٹوری نہیں, یہ پورے گجرات والوں کی اسٹوری ہے, ان کی بھی یہ اسٹوری ہے. وہ شعیب بٹ صاحب تھے, ان کی بھی والد صاحب نے کام کیا. یہاں بیفور پارٹیشن یا پارٹیشن کے بعد 2 کارخانے تھے, ایک سید اللہ, باقی سب انڈین, دیوان چند, بمبے براس, میٹل کے کام تھے یہاں پہ. اس کے بعد لوگوں نے کچھ شروع کیا سیلف میڈ مین, کوئی گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہے, کوئی بینک. آج بھی میں سب سے کم جو بینکنگ انوالو ہے وہ گجرات والے ہیں. لوگ اپنے پیسے سے کام کرتے ہیں, بینک کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مجبوریاں ہوتی ہیں ایل سی وغیرہ یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے بینک جانا پڑتا ہے, فائنینسنگ نہیں لیتے لوگ, اپنا کاروبار. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5, 10, 15 سال میں, اور اب 2-3 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا. اب کیا ہوگا, راغب تھے لوگ انڈسٹری کی طرف کام کرنے کے لیے, ٹرینڈ چینج ہوئے پاکستان میں, ٹرینڈ چینج ہوئے, لوگ پراپرٹی ڈی ایچ اے بن گئے, بیریا کلوری بن گئے, فلانا بن گیا. کام کیا ہے, جس بندے نے 5 سال پہلے پلاٹ لیا 1 کروڑ کا 5 کروڑ کا ہو گیا. فیکٹری میں ایسے نہیں, وہاں گریجویٹلی آپ نے بغیر محنت کے لوگوں کے پاس, جو ہمارے پاس ملازم تھے وہ آج ارب پتی ہو گئے ہیں ڈیو ٹو دس فیکٹر. کوئی پوچھنے والا نہیں. میں کوریا جاتا رہتا ہوں, میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں. وہاں لوگوں کو اجازت نہیں ہے وہ لینڈ خریدے. اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے, آپ گورنمنٹ کو کہیں, آپ کو پلاٹ دے گی, 5 سال میں پیسے دے گی. آپ کو گھر چاہیے, گورنمنٹ دے گی آپ کو پلاٹ. کس قسم کا چاہیے, کتنا چاہیے, آپ کی ضرورت کیا ہے. کاروبار کے علاوہ ہر کام میں. ہمارے شہر چھوٹا سا ہمارا شہر ہے, چلے تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے, چاروں طرف کلونیز بنی. اگلے شاید 50 سال کے لیے بھی رہتا ہو. اس کی ضرورت ہے اس ملک کو, جتنا پیسہ آتا ہے پارک ادھر ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں, ہم نے ایک اسٹیپ جو ارلی اسٹیپ تھا وہ تو لے لیا, ہم نے اب ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. اور آگے بھی اس کی جو کام کرتی کر کے جو نہیں, اب ہمیں جاپان کو کرنا ہے, چائنا کو فالو کرنا ہے, انوویشن آنی ہے. وہ کس طرح آئے گا, پیسہ پارک ہوگا, لوگوں کی دلچسپی ہوگی. دلچسپی نہیں, بات بات ہمارے بچے میں کہتے ہیں یار کیوں بات کھیلا نہیں, وہاں کو 2 مربع جگہ لگیں گے, اور جب کو مربع 2 مربع جگہ وہ بلین جو ہوگی ہیں. اس چیز کو روکنا گورنمنٹوں نے, گورنمنٹوں کا کام کاروبار نہیں کرنا, عوام کو رستہ دکھانا ہے اور دوسرے دروازے بند کرنا ہے. اس سے آ رہی ہے ہمارے. بہت اچھا آرٹیکولیٹ کیا ہے. میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جب آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں انہیں بتائیں کوئی چارہ نہیں, پیسے کمانا سے کاروبار کرنا ضروری ہے تاکہ اس ملک میں ترقی ہو. وہ بزنس ہو, وہ ٹریڈنگ ہو, اور وہ صنعت کاری, اس میں روزگار تو اسی میں ملنا ہے. فارن چیز یہ کہتے ہیں نا, ہم فارن چیز کہاں سے آئے گا سر, وہ سارے وہ ہے کوئی کرنا نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے ہمارے پاس, وہ کرتا بھی نہیں. سر لوگوں کے پیسے بہت ہے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ گاڑیاں دندناتی کھڑی, ایک گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہیں, پیسے ہیں لوگوں کے پاس. انڈسٹری میں کوئی نہیں کرتا, اس میں انوویشن کوئی نہیں کرتا. اچھی فیکٹری کو نہیں بنتی, کوٹیاں اچھیاں بنتی, گڈیاں اچھیاں بنتی, ڈی ایچ اچھے بن رہی ہے, ریٹ ہونا اچھا بن رہا ہے, فیکٹری کو نہیں اچھی. بدقسمتی ہے, چائنا کوریا میں جائیں لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں, 8 فیکٹریاں کہیں بندے, اور فیکٹریاں جا کے دیکھیں دل خوش ہو جاتا ہے. ایسی اچھی فیکٹری, وہ کہتے ہیں ہم نے صبح 7 بجے آنا ہے, رات کو 8 بجے ہمیں کرنا ہے سونے کے لیے. وہ تو ہمیں بیڈ روم دو چاہیے, کیا ضرورت ہے. تو ساتھ کہتے ہیں محل بن رہے ہیں, جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ 18 کنال 20 کنال کی کوٹھی بنا رہا ہے. فیکٹری ہو پرانے چپل میں. بلکہ الٹا پاکستان میں قانون بھی ایسا ہے, جہاں جب لارج اسکیل پہ بندہ آتا ہے تو گورنمنٹ پیچھے چڑھ جاتی ہے, ہر قسم کے ٹیکس بن جاتے ہیں. دنیا میں جب لارج اسکیل آتا ہے ٹیکسز کم ہوتے ہیں. دنیا میں جو ہمارا سیکٹر بنتا ہے نا, بڑا سیٹ اپ, اس میں ٹیکس کم کرتے ہیں, کارپوریٹ ٹیکس. یہاں کی انڈیویجول پہ وہ ایک فیکٹری کی 6 فیکٹریاں کا ٹیکس ہو جانے.
दो रातों को जाएंगे यार। ये भी जरूरी है। अगर आप लोगों को एक लेवल से हम आगे नहीं जा रहे हैं, जो पहला स्टेप हमने उठा लिया ना बस उधर कर लिया, अगला स्टेप नहीं उठाया जा रहा, वो जरूरत है हमें वक्त के मुताबिक ऐसे करनी चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स को जरूरत होनी चाहिए जी, मैं गया हूँ उनके पास जेल की यूनिवर्सिटी में गया हूँ, बुलाया गया मुझे, क्योंकि हमारे ये भी दोस्त हैं भाई हैं सारे, तो हमने भी ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन ये चीज़ें स्टूडेंट के अलावा नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के काम है। आप जैसे लोगों को कहना चाहिए, आप जरा रिलाइज करें, जो आप इब्तदाई बात करें बहुत अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं आपको रास्ता ही रास्ता नहीं है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत काम कर लिया आगे उस बढ़े, वो बड़े वो कहते हैं कि सर आगे सर वो फैलाव नहीं होगा, इसलिए हम रुके हुए हैं। अभी ये 26 अरब डॉलर में एक्सपोर्ट रख के बैठे हैं, ये तो एक मिनट को करनी चाहिए पाकिस्तान में। ये क्या है, फिर टैक्स जीडीपी नहीं, कहाँ से करते हैं लोग, उस जमीनों का कारोबार कर रहे हैं, अरबों का हम लोग कर लेते हैं, एक दुकान चलाए टैक्स आपको कौन कहाँ से पकड़े जाए, फैक्ट्री वाला नहीं बचा सकता। मैं बिजली लूंगा टैक्स दूंगा, मैं गैस लूंगा टैक्स दूंगा, मैं इम्पोर्ट करूंगा। मैं हमारे जितने यूनिट है तकरीबन हमारे पास 38 आदमी काम करता है फैक्ट्री में, इसी तरह अगर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती है, मैं मिसाल देता हूँ, टायर फैक्ट्री हमने 2002 में लगाई जीटी रोड में, 8.5 लाख का एकड़ था, आज 9 करोड़ का 8 करोड़ का एकड़ है जीटी रोड में। फैक्ट्री को नहीं लगी 18 साल बस वो रेकड़ ही एक दूसरे में बेचन रहे हैं सारे। तो ये एक दूसरे को लूट रहे हैं, बस ये खुश हो रहे हैं, मतलब मेरे को ये छोड़ दीजिएगा, मतलब मेरे को ये वो फिर 2000 घड़ियां लाने मेरे हां वही होता था। 10 घड़ियां उन्हें यह मतलब कि वो आना है नवा पाकिस्तान बनाना आपके इतना हो गया, मैं तो क्या जरूरत है गाड़ियां मंगवाने की, आपको 6 कंपनियों ने लाइसेंस दिए हैं, पाकिस्तान जरूरत है यानी वो मुझे किसने 55 लाख की 60 लाख की 90 लाख की गाड़ी, गोली मारो एक दो गाड़ियों को कंपनियां यहाँ बनाओ, कोरोला बन रही है, होंडा बन रही है, काफी है यार, सुजुकी ले लो, तो पहला घर तो ना करो इस मुल्क का यार। जब 5 बिलियन का डेफिसिट आएगा तो इस मुल्क के पल्ले कुछ रहेगा? 26 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है और 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है। तो फिर क्या होगा, करेंसी फिर हम लोग अब काम करते हैं, हमें पता ही नहीं है कब क्या होना है, डॉलर की फॉल में अनसर्टेनिटी बस हम हमारे दोस्त हैं मुसद्दक जो उधर बैंक साहब इंटर होते हैं तो उधर है माशाल्लाह, तो वो कहते हैं कि यार हम मेरे कारखाने बांग्लादेश में ज्यादा लग रहे हैं, हां सही बात मेरे है, कारखाने श्रीलंका में ज्यादा लग रहे हैं, वहां लोग कर रहे हैं, कहते यार पाकिस्तान के बच्चों में ना कॉम्पिटेंसी है ना आएगा, वो ये कह रही है वो बच्चे अपने वालिदैन बनते हैं, अभी बांग्लादेश की सड़कों पे जो खातून है ना हाँ। वो रिस्पेक्ट से चले, हाँ। पाकिस्तान में रहती है, सही बात, ठीक है। उनके बच्चों में एक वो उनमें ट्रेंड चल पड़ा है, वो इंडस्ट्री की तरफ चल पड़े, हालांकि उनके पास रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, हमारे पास तो फिर अल्लाह ताला बस असल में आपकी बात सही है, लेकिन अब हसीन बनी की तक आई है। हां द पॉइंट इज कि वो आपकी बात बिल्कुल 100% असल बात। बहुत अच्छा आर्टिकुलेट किया आपने। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ना सर, हाँ। इनको अभी गुजरांवाला शहर का एक बच्चा है, उसने छत पे किचन गार्डनिंग करके ना 3 लाख महीने का बना रहा है माशाल्लाह। लेकिन हमारे बच्चों में ये भी एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे हम जॉब, हमारे पास जॉब नहीं है, टेक्निकल जॉब होती है, वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं करता, जे बीए एमबीए कर बैठा है या बीबीए कर बैठा है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਖਰਾਦੀਆ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ऐशो ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗਾ, हालांकि वो 1.5 लाख इनको रहना चाहिए। अगर ये बच्चा जो बीबीए किया हुआ है, अगर वो ये काम सीखेगा बहुत अच्छे अंदाज से करेगा। हम चाइना में जाते हैं, वो इंजीनियर आते हैं मोटे सब वेरी यंग, लेकिन पकड़ ले पूरे अपने काम में, पढ़े लिखे हमारा पढ़ा लिखा कर रहे हैं, वो कहते नहीं अरे मेरे को एमबीए बीबीए भी किया है, बहुत बड़ी ऑफिस एयर ऑफिस डॉक्टर भी ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ हाँ। ਕਰ ਰਹੇ हैं ना कि बच्चे को काम ਕਰਨ ਦਾ काम करना चाहिए, स्किल्स हाथ काले करने बैठने में थोड़े से अंदर अभी जाना, अभी तो होने करने हैं जी, होने को मशीन खराब हो गई ना, सामान ठीक करके जाना, हां देख लो ना 5 मिनट हो जाना, हां ना बैटरी बंद हो गई तो आगे नहीं जानी, हां 7 से 8 ये है, हालांकि वो होना सिर्फ दिखा देना, दिखा देना, बिल्कुल बता देगा वो बड़ा बड़ा मजा है आपकी बात सुन के, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और याद करे।
ہاں آپ کی برکت ہمارے بلیسنگ چیک انشاءاللہ جس طرح کا کر دیں اس میں ہاں ماشاءاللہ ہماری معاون بن رہے ہیں لوگوں کو دوستان ملتے ہیں سر ابھی لگے جو بھی بچہ آیا جی تو سر 20 آ رہی ہوتی ہے سر آئی بھی تو MBA کر رہے ہیں میں پہلے باتیں کرتے ہیں مطلب یوز اس طرح کر فار ایگزامپل لاکھ صاحب کو سر آئی دس اور سر میں مفت کام کروں گا میں آپ کو پرابلم ڈالوں اس طرح کیوں نہیں مانتے رہتے ایسے مانگنے والا مت کرو اور اگر پرابلم حل کر دیا اگلا سر میں بڑے سے بچوں نے چار بجے چلے جائے ایک بجے نکلنا چاہیے میرے کو بھی کچھ چاہیے کمپیوٹر چاہیے بس میں یاد ہوتا کام شامل کر میں کچھ کھائی تھا میرا کام پریکٹیکل گلا اچھا اج بھی اسی لوگ اچھے سن اسی انہیں جس طرح اپنے بچیاں کی کیئر کر رہے ہیں انہوں نے صرف کیا کام کرنا ساڈے یونٹ اصل خود چلی جانا ہے وہ انڈیویجول کام انڈیویجول سے کام نہیں کر رہا ہوں ایک فیکٹری چل رہی ہے جس میں 500-700 بندہ پہ کام کرتا ہے اسے مینجمنٹ پوری چاہیے اسے انجینئر بھی چاہیے اسے چیف اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے وہ بندے چاہیے اچھے لیکن باقی سنتی ہے وہ کیا ہے صاحب یہ بھی ماشاءاللہ 10 دن کر رہا ہے بہت آپ کی محبت سے بات سنی تو ٹائم ملے گا تو ہم بھی کچھ بات غرض یہ ہے کہ جو معاملات ہیں نا میں ایگزیکٹو ممبر چیمبر کا تقریباً 1.5 سال ہو گیا مسلم میں جی محمد عارف جو میں نے یہاں پہ آ کے سیکھا ہے ہمارے یہاں جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ صرف اپنی جمع تفریح کے لیے آتے ہیں چاہے وہ سرکاری ملازم ہیں چاہے آپ جیسے دوست ہیں اپنے معاملات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے ایک دو چیزیں بیٹھے بیٹھے لکھی آیا میں لیٹ ہی ہوں گجرا والا محکمہ ماحولیات میں جو ہمارا سسٹم ہے نا بہت زیادہ ہمارا ادھر پور تھا ماحولیات کی وجہ سے نا بہت زیادہ ڈسٹرب تھے 2019 میں ہمارا جو پوزیشن تھی نا پورے ورلڈ میں ہمارا 3را نمبر تھا ہم نے کنٹرول کرتے کرتے محکموں میں کنٹرول کرتے کرتے اب ہم 41 نمبر پہ چلیں گے سختی اتنی ہے کہ انڈسٹریز کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہماری ان کے ساتھ کتنی میٹنگز ہوئی ہیں اس موضوع پہ کہ ہمیں کوئی ایسے انسٹرومنٹس آپ بنوا کے دیں کوئی ایسے ہمیں پلان دیں جس سے کم خرچ بالانس معاملات حل ہو جائیں وہ اس طرف نہیں آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس طرح چلے وہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کاجر ہم سے سورس آف انکم پوچھا جاتا ہے ہمیں بتایا نہیں جاتا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے ایک 40,000 50,000 کا جو سرکاری تنخواہ لینے والا بندہ ہے اس کے پاس 25 لاکھ کی 35 لاکھ کی گاڑی کا کس ہے کہ آپ وہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں کچھ اور باتیں اسی حساب سے زمین اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری کس طرح لگے گی ہم نے اوپر کی طرف اپنی بلڈنگوں کو نہیں بڑھایا ہم زمین کی طرف سے بڑھا رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نیا بندہ انڈسٹری لگانے کے لیے جب تک اس کے پاس بلین روپے نہ ہو تب تک کوئی انڈسٹری نہیں لگا مالیے بھی نقصان ہے بٹ ہم نے ایک بات کی کہ ہمارے پاس واقعاً ملازم جو ہے نا جو ٹیکنیکل ہے وہ 60,000 کیا اور کمپیوٹر پہ کام کرنے والا بیچارہ ایک جو ہمارے پاس آتا ہے بندہ وہ 15-20 لاکھ 25 لاکھ میں آسانی سے لگ جاتا ہے کہتے ہیں یار گھر کا سسٹم سے چلے ہمارے یہاں اسٹیٹس بنائی جا رہی ہیں اب ہم نے اسٹیٹ نمبر 4 ڈیولپ گورنمنٹ نے کی ہے ابھی ہمارے پاس اسٹیٹ 2 میں بے تحاشا خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لینڈ مافیا ہے تو لینڈ مافیا ہم بولیں گے نا لوگوں نے زمین لے کے چھوڑ دی ہوئی ہے کہ یہ جب بڑھے گی قیمت کو ہم دیں گے اب اسٹیٹ 4 میں شروع ہے وہاں پہ 16 یا 18 یا 20 لاکھ پہ کنال شروع ہوئی ہے اب آپ جا کے وہاں پہ کنال نہیں اس کا آپ کو 70 لاکھ میں کنال ملے گی ابھی اسٹیٹ 3 جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوئی اسٹیٹ 2 مکمل ڈیولپ نہیں ہوئی تو ہم نے اسٹیٹ 4 بھی بنا دی ہے گورنمنٹ پالیسی بھی بناتی ہے انڈسٹری کس طرح ترقی کرے لینڈ مافیا زمینیں لے کے زمینیں مہنگی کرتا جا رہا ہے اس کے علاوہ
बिजली की महंगाई आप देख लें, मेरे पास कल एक व्हाट्सएप आया, उसमें 4 या 5 बिल थे, बिजली के 4 या 5 बिल थे, और वो लोगों ने कोई 200, 250, 300 की बिजली जलाई हुई थी, और उसके साथ ऊपर टैक्स लगा के ना उनको तो 25, 2700 बिल आया हुआ था। हमें हमारी इंडस्ट्री तरह हम कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हम लोग किसी को तजर्बा दे के खुश नहीं है। कोई दोस्त किसी के पास जाता है, यार मुझे एक्सपोर्ट का तजर्बा दो, मैं फलां मुल्क में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कोई दोस्त एक्सपोर्ट का तजर्बा देने को तैयार नहीं है। लोगों के बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं ये पहले से हट के बात कर रहा हूँ, हमारी मिलियन में ज़कात नहीं करती है, हम लोगों की, जितने हम कारोबारी लोग हैं, हम मिलियन में ज़कात निकालते हैं, लेकिन हमारी ज़कात ज़ाया हो जाती है। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार दे के ज़ाया हो जाती है। हम अपनी फैमिली में या अपने गिरदोनवा में किसी ऐसे बच्चे पे इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है कि यार ये बच्चा कल को बड़ा होकर ना ये देने के काबिल हो जाएगा। ये हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं आपको, आपको भी पता है, सबको पता है। बस यही कुछ बातें हैं। रानी साहब आगे बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चीज़ें यही चीज़ डॉक्टर साहब ने उस पर अगर आप देखा जाए तो आपके सवालों को बहुत सारा जवाब डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन में मौजूद था। ये बहुत सारे सवाल जो आपने दिए। एनीवेज कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी बता, अपना तारुफ भी कराइएगा अपने सवाल में। कहते हैं कि जो मौका मिलता चला जाए, जैसे थाईलैंड में मैं रहा हूँ, अगर किसी को पश्तो आती है तो 6-7% भी पश्तो बोलते हैं। तो जनाब मैं तो समझता हूँ, मेरी अब थोड़ी सी सिंधी, पंजाबी, बलोची थोड़ी सी अपनी सीखी है, बलूचिस्तान में गए तो आप बेटा जो मौका हम तो समझते हैं कि शकील जमात से ऑनवर्ड। मेरा बचपन अमेरिका में गुजरा है, क्लास 4 में अमेरिका में पढ़ता था, तो जो अमेरिकी स्कूल था ना, उनके टीचर्स ने मेरे लिए उर्दू इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया। तो अमेरिकी स्कूल को बर्बाद की कि इसकी मदर लैंग्वेज, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे हमारे कौन कौन से ज़बानें हैं? टर्किश, चाइनीज और पंजाबी, सिंधी, पश्तो, दीज आर अमेजिंग। ये सलाम दुआ तलबात की आवाज़ होगी और सिर्फ पूरी ज़ुबान बेटा सीखने की जरूरत नहीं है, आप 10, 15, 20 घंटे भी सीखने और फिर समझदार आदमी टेक ऑफ कर जाता है।
ऑब्जर्वेशन, ये हमारे सनातन साहब की बात आए नहीं मैं तो नहीं ऐसे नहीं मंसूर ऐसे में साहब की तरह लगे। ये जनाब हमारे बीए पास हैं और इन्होंने ना लाहौर जॉब तलाश करने के चक्कर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ मिलकर हमने इकट्ठा पढ़ा, तो इन्होंने पता चला कि जनाब ये ज़मींदारी दी बच्ची अल्लाह ने पैसे रखे थे, ये टनल फार्मिंग और क्या क्या उगा रहे थे सर? जी बिल्कुल, फिश फार्मिंग और कुछ हमने बागात लगा दिए, अमरूद के वगैरह के लेमन की, सही हमने जो अपनी ज़मींदारों से ही कोशिश की कि हम वहाँ से पैसे कमाए, बजाय हम जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो जैसे हमारे वाल हैं, तो हम उनके बच्चे सारे निकल रहे हैं छोड़ के, तो ऐसे वो फिर हमने सोचा कि हम उसी में रहें। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। बिल्कुल ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੇਬ ਕਰਾਸੀ ਆ ਰਹੇ एग्रीकल्चर ਮਕਸਦ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸੇਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੇਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਬਰਾਮਦਾਤ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कोई सवाल है जी? और गुफरान साहब बैठे हैं, आप कोई सवाल है आपका? जी बताइए गुफरान साहब। मेरा नाम गुफरान है, मैं फैमिली बिजनेस ओन कर रहा हूँ, एस्टैब्लिश इन 1944। माशाअल्लाह। ठीक, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, किसी भी सक्सेस स्टोरी में आप कितना ज़्यादा परसेंटेज देते हैं लक और मेहनत को? बस बेटा इसमें तो इसको बड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं। ये तो अल्लाह ताला का फजल ही है बेटे। अल्लाह ताला कहते हैं कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए सारा का सारा फजल अल्लाह के हाथ में, युतीही मन यशा। तो अल्लाह ताला जो है ना कि उन लोगों को लक ज़्यादा फेवर करता है जो हाथ पाँव मिलाए, जो अच्छी नीयतें कर लें। अगर नीयत अच्छी कर लें, खिदमत का जज्बा ले आए। अब वो जो आईडी फ्रेश का जो केस है ना बिलियन, वो पता क्या कहता है, हमारा कारोबार करने का मकसद लग्जरियस लाइफ गुजारना नहीं है। हमारा कारोबार, हम $1 बिलियन वाले भी बन जाएंगे ना, हमारा मकसद ये है कि पूरी दुनिया के इंसानों को ये बताना है कि अल्लाह ताला को राजी करके कारोबार किया जा सकता है। वो वास्ते ना वो लक खुल जा रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट वी हैव फाउंड इन हाथ पाँव मिलाना, लोगों से मोहब्बत करना और नीयत अच्छी रख लेना, ये 3-4 चीज़ें हैं तो कुरान की आयत आप पर फिट हो जाती है। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ना प्यारे भाई भी आर्टिकल लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स फील क्लोजर टू गॉड। ये लोग खुदा के ज़्यादा करीब हो पाते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हालात में रहते हैं ना, कल पता नहीं क्या हो जाता है, फिर आदमी दुआ मांगता है, उस कैफियत में अल्लाह ताला दुआएं उनकी कबूल भी कर लेता है, वो फिर एक्सपीरियंस करते हैं अल्लाह ताला को, तो उनको लक ही लक नजर आता है, वो उसको इंजॉयमेंट से भर जाते हैं और वाओ सुभान अल्लाह, ये जो कैफियत है ना इस पर तारीफ हो जाती है। तो ये मेरा नुक्ता नजर ये है कि अल्लाह ताला ही चलाने। आपकी बात में ऐड करूंगा, दिस वन लाइनर के लक फेवर्स द ब्रेव। डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, यू नीड टू बी ब्रेव और रिस्क जो आपको लेना पड़ता है। अगर आप बैठे रहेंगे तो डूबना भी तारो ही थे, जिन्हें सिख तरना ही नहीं उन्हें डूबना भी नहीं, लेकिन टारगेट है यू कैन इवन थ्रू। बहुत अच्छे सवाल था आपका, जज़ाकल्लाह। आपको यार हमारे साथ मिलना चाहिए मेरे भाई, आपको मिलेंगे बाद में इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे मिलजुल कर। मतलब हमारे पास हर चीज़ का कोई जवाब नहीं, ये तो डिस्कशन होती है। देखा नहीं राणा साहब को मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ, आफाक साहब अपनी दुनिया में आप PhD, इनके अंदर एक और बाबा छुपा हुआ है, तो हम तो वो एक मिरर, एक रिफ्लेक्शन, डिस्कशन और फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला का गैबी निज़ाम ही हरकत में आ रहा है। ठीक है जी, तो हम बिल्कुल अवेलेबल होंगे, डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। जनवरी फरवरी IB की टीम काफ़ी फ्रीक्वेंटली चक्कर लगेगा
तो हम भी सीखते हैं, आप भी सीखेंगे मिलकर, और ये नियत कर लें सारे के सारे कि अल्लाह ताला हम लोगों की खिदमत करने वाले, जॉब्स देने वाले बन जाएं, क्रिएटिविटी ले चीज़ें और सस्ती बना दें। डॉक्टर असद ज़मान लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, वो MIT कहते हैं यार शायद समय उनका सर डॉलर बड़ा होते जा रहे हैं, कहते हैं यार इसमें भी ना आप पॉजिटिव हो जाएं, ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से प्रेशर डाल रहा है कि आप क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो। ये अल्लाह ताला जो है ना वो ही वाज वेरी पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट है, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो कहने लगे कि अब असल में ना अब पाकिस्तान की कौम का इम्तहान है कि अगर ये हिम्मत कर लेना तो शायद ऐसी इनोवेशन हो जाए इनके हाथों। ये इम्तियाज मरी साहब ने वो कहते थे प्लास्टिक की बोतल है ना, ये हम इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ती बनाने की पोजीशन में चले गए। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मैं अपने बेटे को कहा, अपनी टीम को कहा कि यार सदका दो, 2 नफल पढ़ो, फिर निकल जाओ। वो इंडिया चला गया, फिर उधर चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों में हमें अल्लाह ताला ने कैसा रास्ता सुझा दिया, हमारी बोतल का वजन और कम हो गया। तो अब वो भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हालात खराब हैं उनके लिए भी, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं, इसी में से रास्ता निकालना सर, इसी में से निकालना रास्ता। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर साहब आप लोग का आगे प्रोग्राम आ रहे हैं, उसके लिए चंद महीनों बाद इसके अगर आप प्रॉपर वर्कशॉप्स करना चाहते हैं तो विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर इंशाल्लाह ताला। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का आएगा, वर्कशॉप आएगी, क्योंकि पहले जिसको मैं खुद भी कर चुका हूँ 3 साल पहले गिफ्ट में, और ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं। और मैं इस उम्र में भी मेरे को वर्कशॉप करा रहा हूँ, टाइम हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अटेंड कर लूँ। इन जो है ना वो ज़ाया नहीं होता, कोई काम इंसान के काम आता है किसी न किसी वक्त, या इंसान को नई रास्ता दिखा देता है, कोई एक नई खिड़की खोल देता है, कोई एक नया लेंस मिल जाता है आपको टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट एंगल, जो मैं पुरानी सारी तालीम या अपनी पुरानी उम्र में उसको उस नजरिए से नहीं देख पाता। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच एंड आई होप वी विल वेलकम यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द कमिंग डेज। और इस तरह के नशिस्तें जो है उनकी सख्त ज़रूरत है। अभी हम एक आप इसको डिनर देंगे। सर, रिक्वेस्ट है कि